اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 236۔ ابھی تک جو احکام بیان ہوئے تھے وہ اس کے جو بیوہ کے کیا احکام ہیں، ان کے نکاح کے، اور جب آپ کسی کو طلاق دو تو آپ نے جو مال دیا ہے وہ مال واپس نہیں لینا، اور یہ وہ اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ ایسی عورت کو طلاق دو جس کے ساتھ آپ ابھی تعلق قائم نہیں کیا، جس کو آپ نے ابھی نہیں چھوا، تو اس سے متعلق کیا احکام ہے، یعنی ان کو ان کا جو حق مہر ہے کتنا دینا ہے، یا اس کا کیا حساب ہے۔ لا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، ان اگر اگر تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، معلم، ماں کا مطلب وہ جو لم نہیں، تمسوہن جن کو تم نے نہ چھوا ہو، مس کہتے ہیں چھونا، لم تمسوہن جن کو تم نے نہ چھوا ہو، او تفریضو یا فرض کیا ہو، لہن ان کے لیے، فریضتاً فریضہ، یا ان کے لیے کوئی فریضہ فرض کیا ہو، یعنی اس سے مراد ہے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کیا ہو۔ یعنی اگر تم عورتوں کو خواتین کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے اسے چھوا ہو، یا تم نے اس کے لیے کوئی حق مہر مقرر کر لیا ہو، ومتعوہن، تو پھر اسے فائدہ پہنچاؤ۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، جیسے دنیا کے بارے میں آتا ہے نا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا جو ہے دھوکے کا سامان ہے۔ تو متاع کا مطلب ہوتا ہے جو تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں فائدہ پہنچائے، لیکن اس کی وجہ سے حقیقی جو مقصد تھا وہ چھپا دے، لیکن یہاں پہ اور مطلب ہے۔ خیر، ومتعوہن، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ، انہیں جو بھی ان کا حصہ ہے وہ دو۔ اب کتنا دینا ہے؟ علی الموسع، موسع کا مطلب ہوتا ہے جو وسیع ہے، یعنی جس کی وسعت کے مطابق، تو علی الموسع جو وسیع ہے، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے اندازے کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست، یعنی جو ایک تو وہ تھا نا وسیع، یعنی کھلا جس کا ہاتھ ہو، جو مال و دولت والا ہو، اور علی المقتری، مقتر جو تنگ دست ہو، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متاعً فائدہ پہنچاؤ، بالمعروف عرف کے مطابق، حقاً حق ہے، علی المحسنین احسان کرنے والوں پر۔ یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم کسی عورتوں کو طلاق دو، انہیں جنہیں نہ چھوا ہو، یا جن کے لیے تم نے کوئی حق مہر فرض نہ کیا ہو، تو انہیں کوئی فائدہ پہنچاؤ، انہیں کوئی سامان دو، اس میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب کتنا دینا ہے؟ ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، متاعً بالمعروف عرف کے مطابق، یعنی جو کچھ بھی سامان دینا ہے وہ اتنا ہو کہ عرف کے مطابق دیتے ہوئے اچھا لگے۔ حقاً علی المحسنین، اور یہ کس پہ حق ہے؟ احسان کرنے والوں پہ۔ اسلام میں دو درجے ہیں، ایک تو درجہ ہے ایمان کہ بھی عمل کرنا، ایمان لانا، عمل کرنا یہ، اور ایک ہوتا ہے محسنین، احسان کرنا یا خوب اچھے طریقے سے عمل کرنا۔ تو یہ ان کے لیے حقاً علی المتقین، جو محسنین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو احسان کرنے والوں میں، تو وہ یہ کام کریں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی ہے، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوهن کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وقد فرضتم اور تم فرض کر چکے ہو، لہن ان کے لیے، فریضتاً فریضہ، فنصف پس آدھا، ما فرضتم جو تم نے فرض کر لیا، الا سوائے اس کے، ان یعفونا کہ وہ معاف کر دے۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، عفو درگزر ہوتا ہے نا، تو ان یعفونا اگر وہ معاف کر دیں، او یا پھر یعفو وہ معاف کر دے، الذی وہ جو، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، وان تعفو اور اگر تم معاف کر دو، اقربو تو زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا تنسوا الفضل اور نہ بھولو، تنسوا کا مطلب بھولو، اور نہ بھولو، الفضل فضل کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر اسے دیکھنے والا ہے۔ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، تفسیر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کر دوں گا۔ اور اگر تم انہیں طلاق
دینا چاہتے ہو جن کو تم نے نہ چھوا ہو، اور تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو، تو جتنا حق مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا دے دو۔ ہاں اگر وہ معاف کرنا چاہیں یا تم معاف کرنا چاہو جس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی، تو ہو سکتا ہے یہ۔ اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ کے فضل کو بھولو نہ جو تم نے اس نے ولا تنسوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے فضل کو نہ بھولو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو ہے نا ولا تنسوا الفضل بینکم، اس کا مطلب ہے آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ رکھو، ایک دوسرے پہ فضل کرو۔ فضل کا مطلب احسان کرو، کسی کا حق نہ مارو، یہ مراد ہے۔ تو آیت نمبر 337 کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔